بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبو صلاۃ و سلام، مصنف حافظ محسن خان۔ حضرت سیدنا ابو الفضل الکندی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد عیسیٰ بن عباد رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فرمایا، میرے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے سبب رب کریم نے مجھے بخش دیا۔ سیدنا عیسیٰ بن عباد رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب اور حیرانی کے عالم میں پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، بات یہ ہے کہ جب میں کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ درود شریف لازمی لکھتا تھا۔ اس کی برکت سے رب کریم رؤوف الرحیم نے میری بخشش کر دی۔ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، میں نے امام المحدثین حضرت سیدنا ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے ابو زرع، کس عمل کی بدولت آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا؟ فرمایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے 10 لاکھ احادیث لکھیں اور ہر حدیث کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتا تھا، یعنی 10 لاکھ مرتبہ درود شریف لکھا، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا۔ درود و سلام کی کتاب تنبیۃ الانام کے مصنف نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنے والد مرحوم کو دیکھا کہ بڑے ہی خوش ہیں۔ میں نے عرض کیا، ابا جان، کیا میری وجہ سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا ہے؟ کہنے لگے، اللہ کی قسم، مجھے بہت فائدہ پہنچا ہے۔ میں نے پوچھا، کس وجہ سے؟ کہنے لگے، تیرے درود شریف کے موضوع پر کتاب لکھنے کی وجہ سے۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے درود شریف کی کتاب لکھی ہے؟ کہنے لگے، سبحان اللہ، تیرا چرچا تو ملا الاعلیٰ تک میں ہو رہا ہے۔ ابو الحسن المیمونی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے شیخ ابو علی الحسن بن عینی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں ان کے مرنے کے بعد دیکھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کی انگلیوں میں سونے یا زعفران سے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا استاذ، آپ کی انگلیوں میں کوئی نور چمکتا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ درود شریف لکھنے کا ثمر ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے پچھلی ساعت میں آپ سے ایک درخواست کی تھی کہ ایک کاپی پر درود شریف لکھنے کی عادت بنا لیں، دین اور دنیا دونوں سنور جائیں گی۔ اور میں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد درود شریف لکھنے کی فضیلت اور برکات پر قسط کی صورت میں ایک پوسٹ بھی لکھوں گا۔ آج میں نے 4 واقعات آپ سب کی پیش نظر کر دیے کہ جن لوگوں نے درود شریف لکھنے کا معمول بنا لیا، اللہ نے مرنے کے بعد ان لوگوں کو کن کن انعامات سے نوازا، اور نہ صرف مرنے کے بعد بلکہ دنیا میں بھی ان کے لیے راحت و سہولت پیدا کی۔ اور آج پھر دوبارہ سے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ باخدا درود شریف لکھنے کی فضیلت و اہمیت آپ کو قبر میں جا کر ہی معلوم ہوگی کہ کتنا عظیم المرتبت کام ہے، کیونکہ جب تک آپ کا لکھا ہوا درود شریف باقی رہے گا تا قیامت آپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اس پیج کے بہت سے ممبر نے ایک رجسٹر پر درود شریف لکھنا بھی شروع کر دیا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے دل سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کی دنیا اور آخرت کو جنت بنا دے، ان کے لیے راحت ہی راحت، آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دے۔ درود شریف کے راستے پر چلنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی عزت اور ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص الخاص مہمان ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، دیر کس بات کی ہے، آپ بھی ایک کاپی بنا کر درود شریف لکھنا شروع کر دیں۔ دن رات میں 10-15 منٹ درود شریف لکھنے کے لیے مختص کر لیں۔ یقین جانیے، یہ سب باتیں آپ کی بھلائی کے ہی لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ممبرز نے مجھ سے واٹس ایپ پر سوال پوچھے تھے، ان کے جواب بھی اسی پوسٹ میں لکھ رہا ہوں تاکہ ان کا ذہن کلیئر ہو جائے۔ سوال پوچھا تھا، سوال کا جواب انہوں نے یہ لکھا ہے کتاب میں کہ درود شریف زیر زبر کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی ڈیٹیل کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کا نمبر آگے میں شیئر کر دوں گی۔
कोई भी दुरूद शरीफ लिख सकते हैं, मसलन सल्लल्लाहु अला मोहम्मद भी लिख सकते हैं या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद भी लिख सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिख सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी भी लिख सकते हैं, दलाइल खैरात भी लिख सकते हैं या 4-5 दुरूद व सलाम मिलाकर भी लिख सकते हैं या फ़क़त सलाम भी लिख सकते हैं। आल के बग़ैर भी दुरूद लिख सकते हैं। अलगर्ज़ जो दुरूद आपको आसान लगता हो वो लिख लें। दिन रात में लिखने की कोई तादाद फ़िक्स नहीं, जब भी टाइम मिले जितना भी लिख सकते हैं लिख लिया करें। कोई रेस तो लगानी नहीं होनी आपने किसी के साथ। शुरू में मुश्किल होगी लिखने में, हाथ थक जाया करेगा, बाद में ऐसी पक्की आदत बनेगी कि लिखे बगैर सुकून ही नहीं मिलना। मोहब्बत और शिद्दत में इजाफ़ा होता चला जाएगा। जब पल पल दुरूद में गुज़र रहा हो तो फिर हर जगह दुरूद ही लिखा नज़र आता है। अभी कल रात की बात है कि मैंने ख्वाब देखा कि दुरूद शरीफ के तजर्बात और मुशाहिदात लिख कर लोगों में तक़सीम कर रहा हूँ और लोग जोक दर जोक मुझसे वो सफ़ात ले रहे हैं। ये सब इसलिए है कि मेरा दिन रात दुरूद में गुज़रता है तो मुझे नींद में भी दुरूद और इससे मुतल्लिक़ ख्वाब आते हैं। यही हालत आपकी होनी चाहिए। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको दुरूद शरीफ पढ़ने, पढ़वाने और उसकी अशात करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। मुसन्निफ़ हाफ़िज़ मोहसिन ख़ान, किताब खुशबू सलातो सलाम। अल्लाह पाक बात को समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अपने नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे अपना रिश्ता मज़बूत कीजिए और खूब दुरूद व सलाम का तोहफ़ा बजानिब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अतहर में दिलो जान से पेश कीजिए और तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कीमती दुआओं में दिल से याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।